جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے شادی اور سنت۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا بالیقین محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائکۃ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اس آیت کی تشریح اور حدیث پاک کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل، یہ مجلس ایک شادی کے سلسلے میں، اسی کی تقریب سعید کے سلسلے میں منعقد کی گئی. بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کسی شادی کی ابتدا کی جائے. اگر ہر آدمی یوں کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کے دماغ درست ہو جائیں گے، مگر وقت لگے گا. لوگ گانے بجانے کے عادی ہو گئے، فسق و فجور کی زندگی میں اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے. نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے. آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی کہ یہ تو جلسہ ہے. شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی. ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں. ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے. بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے. جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خداوند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی.
قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے در یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں دنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس ہی مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے۔ کون زوم کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے۔ میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے،
ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے۔ یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، او انسانوں، او آدمیوں، او مردوں، اے عورتوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈریں، کن حالات میں ڈریں، کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، ڈرو اس پروردگار سے تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟
خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے، میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا ہے۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، اعجبتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بول عیسیٰ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے، میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں، میں بول عیسیٰ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بول عیسیٰ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بول عیسیٰ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے
تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں، مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا۔ لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے۔ عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، قطب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا۔ اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خداوند عالم کے اعتراض پہ، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک حکمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی،
आमीन भी ना कहियो, अखरीद में आमीन भी महंगी हो गई माशाअल्लाह, और सारी चीजें तो महंगी, ठीक राज करो, तुम्हारे यहाँ आमीन भी महंगी हो गई। क्या कहने तुम्हारी सब्यतों के। मक्के मुकर्रमा में एक शख्स एक बांदी का हाथ पकड़े हुए है और वो कहने लगा मैं इसको 20 अशरफों में बेचता हूं। एक बुजुर्ग थे बगदाद के रहने वाले, उन्होंने आपकी इतनी कम कीमत क्यों बता रहा है? वो कहने लगा इसमें है क्या है? उसने कहा भी ये है कि सारी रात नमाज पढ़ती है और सारा दिन रोजा रखती है, इसमें ये नक्श है। अल्लाह वाले ने खरीद ली। उसने कहा चलो मेरी साथ नमाज पढ़ के देंगे, एक के बजाय 2 अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। चुनाचे ईशा की नमाज के बाद उस बांदी ने पूछा कि है मेरे मालिक काम है मेरे मुताल्लिक? कहा कोई नहीं, लिख दो है कि ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई थी, सुबह की आजाद हो गई, कुरान पढ़ती रही सारी उम्र, और जब दिन आया तो कहने लगी अल्लाह वाले तुम बगदाद में रहते हो, कुछ कुरान सुनो। इन्होंने 2 आयतें पढ़ी, बेहोश हो गई, मुंह पे पानी के छींटे पड़े, फिर होश आया, फिर कुरान की 2 आयतें पढ़ी। सूरत हदीस पूरी न पढ़ सके थे, एक हमारी और जान दे। कैसा ज़ौक़ था, किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह पाक शान से, और क्या ईमान था कि कुरान करीम की शहीद हो गई। कोई तलवार शहीद होगा, कोई लोहा शहीद बनेगा, कोई पत्थर खा के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ये अल्लाह वाली खुदा का कुरान सुन के मरेगा। आज हमें ये बात कहाँ नसीब है? हुजूर अकरम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को निकाह की सुन्नतों की तालीम दी। हमारे यहाँ तो इतना बखेड़ा बना दिया कि अब सुन्नतों की तारीखों को कोई पूछता ही नहीं। हालांकि खुदावंद आलम रोजा अपनी कुदरत के तमाशे दिखाते हैं। अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक बस फैसलाबाद से बारात लेकर के चली और एक बस लाहौर से बारात लेकर के चली। शेखुपुरे के करीब तसाम हुआ, 9 आदमी एक तरफ से, 7 आदमी एक तरफ से, 3 आदमी मौके पे मर गए। दूल्हा भी, दूल्हे बाप भी, माँ भी, भाई भी, सारा खानदान खत्म हो गया। क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे, सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का, और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और बोटड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, जिसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूं कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं, और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं। दस पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिलेगी, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़े जाते थे, क्या करना, बस तू क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं होगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखें तकदीर बताने वाला तू ऐसा है ये।
اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا. میں کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے آپ کے بچے کھیل رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو گیا. غلط چیز غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں. صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، فرمان بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے ٹوب کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے. ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھنے نہ آئی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے؟ کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے. عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے 300 درہم قرض دے دے. حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساد و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی. اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں. کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے. کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے. صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا. حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے. اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں.
زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس سے کروں؟ سبحان اللہ، نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی ارادہ ہو گیا، اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے؟ یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے جنگ دولت کچھ نہیں۔
تو فرمایا کہ یہ زیرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری یہاں شادی ہے، نکاح ہے، یہ زیرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے، حضرت عثمان نے زیرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کی جب خدمت میں گئے تو فرمایا زیرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تکلیف نہیں کسی کو ہوگی، بالخصوص شادی کے بارے میں۔ آج غریب آدمی سوچتا ہی رہ جاتا اور بنتا ہی کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کی تھی۔ سیدنا سلمان فارسی نے حضرت طلحہ سے کہا کہ طلحہ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میں نکاح کر لوں گا، میرا بھی گھر بس جائے گا، ذرا تو پیغام دے کے آ۔ حضرت طلحہ جب پیغام دینے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی سلمان کو تو ہمارا پروگرام نہیں بنتا، البتہ اگر تو چاہے تو ہم ابھی نکاح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو میرا ہی کر دو۔ وہ نکاح ہو گیا۔ 8 دن یا 15 دن یا مہینے کے بعد حضرت سلمان کی نظر پڑی، فرمایا طلحہ یار تیرے ذمے کام لگایا تھا، جواب نہیں دیا۔ حضرت طلحہ نے گردن جھکا دی، فرمایا میں شرم کے مارے تیرے پاس نہ آیا، گیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے میری ساتھ نکاح کر دیا، تجھ سے ملتے ہوئے شرم آئی، تیرے کام گیا تھا، میں نے اپنا کام کر لیا۔ سلمان فارسی کا عمل دیکھو، نبی کی صحبت کا اثر تو دیکھو، نبی کی نظر کرم کا جلوہ تو دیکھو۔ سلمان رو پڑے، فرمایا طلحہ مجھے تجھ سے خود شرم آتی ہے، مقدر میں تو تیرے تھی، میں بیچ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا تھا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری زندگی شادی کی ہو، غمی کی ہو، ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے، پھر ہماری خوشیاں بھی رہیں گی، اور جتنی سادگی برتو گے اتنا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ افزائش نسل کے لیے اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا۔ عیسائیوں میں کچھ اور طریقہ ہے، یہودیوں میں کچھ اور طریقہ ہے، ہندوؤں میں کچھ اور طریقہ ہے، سکھوں میں کچھ اور طریقہ ہے، اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ گواہوں کی موجودگی میں قاضی نکاح پڑھانے والا ایجاب و قبول کر دے، بس نکاح تو اس کا نام۔ تو قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے۔ ہمیں سب کو اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کے اور بچیوں کے معاملات میں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو سادہ بنا۔ خدا کے پیغام کو مانو، امن ہو جائے گا گھر گھر میں، قبیلے قبیلے میں، برادری برادری میں سکون آ جائے گا، چین آ جائے گی، راحت آ جائے گی۔ اس لیے کہ جب سادگی کے ساتھ کرنے کے عادی بنیں گے تو لوگوں کو تمام طرف سے ریس پڑے گی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرو
اللہ پاک کی شادی خانہ آبادی کو باعث برکت بنائے اور تمام خاندان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا. حضور کی غلامی میں موت آئے, غلامی میں حشر ہو. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے, کبھی کسی بہو نے, کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین. نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا, او لوگوں, امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا, سب کے قرضے چکا دیے, سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے, پر او میرے اللہ, ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا. سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے, گھر کا گھر بڑا عجیب ہے. ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے. صدیق اکبر کا والد زندہ ہے, ابو قحافہ بوڑھا ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک, بعد میں لایا ہے. لاٹھی کے سہارے گھر آیا, پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا. اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا, کیوں اسما جی دادا جان, میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی, کوئی پیسہ, کوئی کپڑا, کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں, لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے, وہ اتنا قربان ہے, وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے, کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی, کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا. ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا, اس میں پیسے رکھتے تھے, تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا, اور میں نے اپنے دادا سے کہا, نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی, بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا, وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح. کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے, دکھتا تو تھا نہیں, اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھو یہ آلہ ہے نا, یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے. یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا, تمہارا گزارا ہو جائے گا, مجھے بڑا فکر تھا, مجھے بہت پریشانی تھی, اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا. سیدہ اسماء کہتی ہیں حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے. ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں, جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے, نہ جانے کہاں کام آئے گا. یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے, شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے, ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے. عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. غربت نہیں تھی, سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی. نہیں دیکھا آل کو, نہیں دیکھا مال کو, نہیں دیکھا اپنی جان کو, سب کچھ قربان کر دیا.
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम कहता कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इदिल लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं जो लोगों का ख्याल है, दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज की अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी। आयशा किसी यतीम को दे देना, वो अपना कुर्ता बना लेगा, वो गरीब अपना नंग ढक लेगा, मुझे नए कफन की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ कफन नहीं देखे जाते, उसके यहाँ तो अमाल देखे जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार कर दिया, अब्बा इजाजत दे दो, अब तो मैंने मंगा लिया है, अब तो मैंने मंगा लिया है, दुनिया क्या कहेगी? वक़्त का हुक्मरान, वक़्त का बादशाह, नबी का जानशीन को कफन भी नहीं मिला। तो दूसरा रुख इख्तियार किया है सिद्दीक अकबर सबके जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया आयशा ओ मेरी बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तेरी गोद में आया, तेरे सामने आया, तूने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त देखा। हजरत आयशा रोने लगी, हाँ मैंने देखा, सब कुछ मुझे मालूम है, पर आयशा शहंशाह कायनात का कफन बता। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो जहान के बादशाह का, यतीमों के वारिस का, बेवाओं के सहारे का, दो जहान के सरदार, दो जहान की रहमत हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन बता। हजरत आयशा रोने लगी, अर्ज की अब्बा जान
جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے۔ اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں
کہ جب میت کو جا کر کے روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی دیر نہ کرو محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں, عظمت میں, اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا, اس کو رشوت دی, پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے, ہم روز اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روزے کے متولی ہیں, مسجد نبوی کے متولی ہیں, گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی, میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو, اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا, دوسرا داخل ہوا, تیسرا آیا, کسی کے ہاتھ میں کسی, کسی کے ہاتھ میں گنتی, کسی کے ہاتھ میں ٹوکری, کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا, سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے, پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے, اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا. وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے, قبر کھود دیں گے, ان کی میت نکال لیں گے. فرماتے میں نے دروازہ بند کر دیا, میں سجدے میں گر گیا, مولا او میرا بس نہیں, میرا کوئی چارہ نہیں, میری حکومت نہیں, میری فوج نہیں, میرا لشکر نہیں, میرے پاس توپ نہیں, میرے پاس لشکر نہیں. او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے, اسی طرح صدیق کی صداقت کا, فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے. مولا میری موت بھیج دے, میں نہ دیکھوں. شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا, میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے, میرے دیکھتے دیکھتے, توجہ کرنا لفظ سمجھو, میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمے ٹوکریوں کے, بمے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی. اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے. وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا, کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا, لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے. یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے, وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں. یعنی خدا صدیق اکبر کا, فاروق اعظم کا, نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے, جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی. ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ سلام پڑھا, اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا. میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں, بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے, تعریف اچھی کر رہے تھے, میرے یہاں کھانا کھانے چلو. اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے,
مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف. انہوں نے کہا چل بھائی. لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا. وہ پھر مسجد نبوی میں آیا. قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا. قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے. خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے. ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے. خدا نے حکم دے دیا. اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے. کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے. اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے. بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے. تو کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں. کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں. دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائیں گی. پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے. گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں. فرمایا بس الہم القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. آگے پارٹی بن کے ہاں جی بولی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گڑے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات
کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے، زکات کے بارے میں پوچھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور توجہ کرنا، یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ، قسم اللہ کی، لا ازید ولا انقص منہ، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، ارکان دین پہ عمل کروں گا، اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا، اس کو سنبھال کے رکھوں گا. 10 قدم پرے کو گیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں، وہ زمان بن سلبہ تمہارے سامنے جا رہا ہے. اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا. صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا. ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے. اب بنا لیا نا انہوں نے، کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے، دکیل کر اکٹھا کرنا گڑے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا جی حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے. کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا، پانی اس میں ڈالا، مچھلیوں کو اکٹھا کیا، اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی. آواز آئی او لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم نے بھی مکر کیا، تجویز بنائی، میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا. اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے، آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو 100 آدمی تھے، بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے. شکلیں بدل گئی پروردگار عالم. 100 آدمی تھے، اٹھے بندر بھولو بن کر. کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ساری ساری رات رو رو کے دعا مانگی، الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے، انسان بنا پھرتا ہے، حسین بنا پھرتا ہے، خوبصورت بنے پھرتے ہو، یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا، ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے۔ پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا، کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں۔ کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر، عورتوں پہ وقت آیا، مردوں پہ وقت آیا، مگر نہیں بدلے۔ کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے، پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا۔ ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے۔ اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان، عظمتوں والا انسان، جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر، یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا، مجھے بدلہ دلواؤ، فلانے آدمی نے مجھے مارا، بدلہ دلواؤ۔ کیونکہ کام میں مشغول تھے، فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا۔ وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا، فاروق کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے، تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، خلیفہ بنایا، امیر بنایا، اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے مارتا ہے، قبر میں کیا بنے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے فرق اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیٹ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے، درہ مارنے، بدلہ لینے، قیامت میں بدلہ نہ مانگنا۔ کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو، وہ تو اتنا ڈرتا ہے، اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو، ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا بات ہے؟ جنت ہماری، ہمارے باپ دادا کی۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے، جان کو بن رہی ہے۔ قرآن نے اعتراف کیا، گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا، پھر بھی خدا کو پکارا، پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو۔ کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے،
تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی ہے، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم لتردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہیں، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پھیلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں۔ اس
اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی، اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی۔ تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف، ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے، وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپیہ لینے والے یوں کھانے کھایا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہی اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اما
अम्मा कहने लगी ये बात की बातें है बेटी, मैं कितना सफर करके आई हूँ, बेटी की शक्ल देखने आई हूँ, मेरी अकलियां तुझे याद करती है, मेरा दिल मुझे मजबूर करता है मैं अपनी बेटी को मिल के आऊं। अल्लाह अकबर। माई कहती है कि तुम्हें दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, मैंने किसी को भेज दिया है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, जब तक ये पूछ करना आ जाए कि काफिर मां को घर में दाखिल करना जायज है कि नहीं। उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ दीन की अजमत का, अंदाजा लगाओ इताअत और गुलामी का, फर्मा बरदारी का अंदाजा लगाए कि हुजूर की घरवाली हुजूर से पूछे बगैर अपनी मां को घर में दाखिल करने को तैयार नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली, दाखिला आ गया। एक दिन ठहरी होगी, 2 दिन ठहरी होगी, क़याम किया होगा अम्मा ने। इसके बाद कहने लगी मैं कुछ परेशान हाल हूं। अम्मा कहने लगी गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर। अम्मा बेटी को कहती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है कि बेटी मेरी कुछ मदद कर। उसने तो ये ना कहा कि मैं तेरी मदद क्यों करूं, या चुप करके कर देती जो पल्ले था। इस पर भी करो लगी अम्मी जान तशरीफ रखो, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले पूछ लूं, हुजूर से मालूमात कर लूं क्या काफिर मां की इमदाद करना जायज है कि नहीं। कभी हमने भी पूछा किसी मामले में कि आओ कुरान से पूछें, दीन से पूछें, मालूमात करें कि कुरान करीम में फिल्म देखना जायज है कि नहीं, तमाशे देखना जायज है कि नहीं, हराम खाना जायज है कि नहीं, मिलावट की कमाई खाना कैसा है, रिश्वत बटोर कर अपनी औलाद के लिए बंगले की सूरत में जहन्नुम बनाना कैसा है। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है और आपने फरमाया कि तुम इमदाद कर सकती हो, और आपने भी इमदाद फरमाई। कितनी आजमत थी हुजूर के घराने में। इधर खुद हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, घरवाली है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मदीने पाक में बेटी को मिलने आए। मैं अपनी लफ्ते जिगर से मिल के आऊं, अपनी नूरी नजर से मिल के आऊं, अपनी बेटी से मिल के आऊं, नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है। अबू सुफियान मदीने पाक में आए और हुजरों में से मालूम किया कि मेरी बेटी का हुजरा कौन सा है। चुनाचे दस्तक दी, बेटी ने दरवाजा खोला। टाट का बना हुआ जिस बिस्तर पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे वो बिस्तर बिछा हुआ था। इधर दरवाजा खोलकर दौड़कर वो बिस्तर लपेट के एक तरफ रख दिया। एक तरफ रख दिया बिस्तर लपेट कर। अबू सुफियान खड़े हुए देख रहे हैं। इन्होंने बुरा मनाया, आखिर बुरा मनाना ही था। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो,
گستاخ بن گئی ہو. جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ نبی کا ادب نہیں کرتے. تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا, حلوہ رکھتا جا, قبروں کی مٹی چاٹتا جا. تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا, ہم بے ادبی کرتے ہیں. نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے. ہو جی فلانے بازار پہ چلے جاؤ نا, میں گیا سی, میرا کاروبار نہیں چلتا سی, بس اس دن الحمدللہ بس وارے نہیں آ رہی ہیں. سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ, اللہ والے بزرگ ہیں. پچھلے دنوں میں بازار پہ گیا, بیٹھا ایک مستنڈا, ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے, ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے, اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے. پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر. لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں, چل تیری بیماری دور ہو جائے گی, تجھے مٹی پلا کے لاؤ. اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر, خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر, نماز کو ٹھکرا کر, روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو, اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو. اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.